السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں آواز مودت کا پروگرام اہل بیت ٹی وی کی جانب سے سہیل چوہان کے ساتھ سلام عرض کر رہا ہوں، اور شعبان کی سب تاریخوں کے حوالے سے آپ کو مبارکباد دے رہا ہوں، اور بالخصوص نیمِ شعبان کے حوالے سے جو کہ تاریخیں اس وقت موجودہ جس پہ سے ہم گزر رہے ہیں، ان سب تاریخوں کی اور رجب کی بھی تاریخوں کی جن پہ ہم حاضری نہیں لگا سکے، ان تاریخوں کے حوالے سے بھی آپ کو سلام پیش کرتا ہوں، اور تہہ دل سے مبارکباد ظہور جن جن ہستیوں کا ان 2 مہینوں کی تاریخوں میں ہوا تھا، وہ برکتیں جو 1400 سال پہلے یہاں پر جن کا ظہور ہوا وہ آج تک بھی ہمارے ساتھ ہیں، انہی کی بدولت، انہی کے توسط سے ہماری زندگیاں ابھی تک چل رہی ہیں، اور انہی کی بدولت، انہی کے توسط سے ہماری حیات باقی جو ہے وہ بھی رہے گی، اور استقامت جو ہے انہی سے مربوط ہے۔ ہماری آل اولاد، ہمارا مستقبل، اس ساری دنیا کا مستقبل انہی کے صدقے میں ہے۔ تو چلیے، ایک عرصے کے بعد چونکہ ہماری ملاقات ہو رہی ہے، میرا کیفیت بھی دل میں جو ہے عجیب سی اس وقت ہو رہی ہے کہ کرونا کا سلسلہ جو ہوا، خداوند تعالیٰ ہمیں بالکل بری و ذمہ کرے، اس سے جتنا بھی ہے، جو بھی ہماری کوششیں جو ہو سکتی ہیں، ہمیں جو کرنا چاہیے ہم اس کو کریں، تاکہ ہم اس وبا سے جو ہے مکتی حاصل کر سکیں، اور بھرپور انداز میں جس طرح ہم پہلے مجلس، میلاد، جشن کا سلسلہ برپا کرتے تھے، ویسے ہی ہم ایک مرتبہ پھر سے اس کو قائم کر سکیں۔ آج ہمیں موقع ملا، میں نے ایک بہت عرصے کے بعد جو ہے لائیو پروگرام جو ہے کرنے کا موقع مل رہا ہے، آپ کے سامنے حاضری لگا رہا ہوں۔ آپ ہمیں اپنی دعا میں یاد رکھیے گا، اہل بیت ٹی وی کو اپنی دعا میں یاد رکھیے گا، اس کے اراکین اور جو کیمرے کے سامنے ہیں صاحبان، جو کیمرے کے پیچھے ہیں، ان سب کو اپنی دعا میں یاد رکھیے گا ہمیشہ کی طرح۔ میں جلد آگے بڑھ رہا ہوں، تاکہ جو آج کے آپ کے سب جانی پہچانی شخصیات، سوچا کہ ایک عرصے کے بعد پروگرام ہو رہا ہے تو وہ آپ کی پسندیدہ حضرات، ذاکرین، شعراء، جن کو آپ کتنے عرصے سے دیکھتے آئے ہیں اہل بیت ٹی وی پہ، حق بنتا ہے انہی صاحبان کا کہ وہ پہلے آپ کو میرے ساتھ، چونکہ وہ بھی یہاں پہ اس مسجد کے بانی ہیں، وہ بھی ہمارے ساتھ مل کر جو ہے اس پروگرام میں شریک ہوں، لہٰذا میں نے ان کو مدعو کیا، وہ آئے۔ تو سب سے پہلے میں خود جو ہے بنا کسی کے کہے خود ایک کلام نہیں، 4 مصرعے جو کہ آغاز کرنے کا ایک طریقہ ہے، آپ لوگوں کی اجازت سے میرا بھی جی چاہ رہا ہے، اور جو ہے کہ وہ بالکل موضوع کے حوالے سے ہے۔ امام زمانہ کے ظہور میں ایک سلام پیش کرنا، آپ سب کی جانب سے درود پڑھ دیجیے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ دل و نظر پہ تیرا احترام واجب ہے، دل و نظر پہ تیرا احترام واجب ہے، میں مستحب نہیں کہتا، یہ کام واجب ہے، میں مستحب نہیں کہتا، یہ کام واجب ہے۔ سلام اس لیے کرتا ہوں آپ کو مولا، سلام اس لیے کرتا ہوں آپ کو مولا، میں جان
جانتا ہوں جواب سلام واجب ہے، میں جانتا ہوں جواب سلام واجب ہے. درود پڑھ دیجیے. اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجهم. بے شک سبحان اللہ. مجھے یاد نہیں ہے، ہمارے ساتھ اس وقت صاحبان تشریف فرما ہیں. جناب میں انٹروڈکشن کی ویسے ضرورت تو ہے نہیں، لیکن پھر بھی سلمان حیدر صاحب، میسم رضا صاحب، ڈاکٹر نفیس عابدی صاحب اور جعفر رضوی صاحب ہمارے ساتھ تشریف فرما ہیں. شعراء حضرات، ذاکرین حضرات، ان سب لوگوں کو آپ نے دیکھا بہت مرتبہ، کتنے سالوں سے ان کی خدمات ہیں. اسی مسند کو آراستہ کیے ہوئے ہیں مدح اہل بیت. جناب میں آپ سب لوگوں کا تہ دل سے شکریہ ادا کروں، لیکن میری عجیب سی، حالانکہ مجھے یاد نہیں ہے کہ کب پہلے شعبان، نیمہ شعبان میں میری آواز میں لرزہ ہو اور میں دل کی کیفیت عجیب سی ہو رہی ہو. اتنا میرا امام وقت کے ساتھ جو ہے پتہ نہیں میرا کیا کانٹیکٹ ہے، کہاں تک ہے، کس گہرائی تک میرا عقیدہ ہے. مجھے پتہ ہی ہے میرے امام وقت ہیں، لیکن ایک عادتاً جو گھٹی میں ہے بچپن سے مولا کائنات کا ذکر، امام حسین کے ساتھ خاص لگاؤ، غازی مولا کا جو ہے ایک اثر ہے وغیرہ وغیرہ، مخدرات عصمت کے ساتھ عقیدہ ہے. امام وقت کے ساتھ جو ہے آنسوؤں کے ساتھ استقبال. میرے دل کے آنسو اس وقت میں عجیب سی میری کیفیت ہے، شاید اس لیے کہ 2 سال سے میں نے پروگرام نہیں کیے یہاں پر. عجیب سی میں محسوس کر رہا ہوں کہ یہ میں نے کلام بہت مرتبہ پڑھا لیکن نہیں پڑھ پا رہا میں. یہ شاید اس وجہ سے ہے کہ ہماری دوری ہے، اس چیز کا احساس ہے کہ ہم ذکر سے جو ہے کتنا ہم نے مس کیا ہے. یہ فرش ازا اور آواز مودت کے بے شک ہم مجالس میں اٹینڈ کرتے رہے ہیں، اور لیکن پھر بھی ایک اثر ہے کہ ایک عرصے کے بعد یہ والی ڈیوٹی ہمیں مہیا ہوئی ہے، مجھے مہیا ہوئی ہے. تو بہرحال میں شکر ادا کرتا ہوں پروردگار کا صدقہ محمد و آل محمد اس ذکر کا صدقہ کہ مجھے یہاں پہ موقع ملا کہ اپنے میں دوست احباب کے ساتھ، ذاکرین کے ساتھ، معتبر ہستیوں کے ساتھ، اپنے دوست جناب سبحان حسبانی جو کہ ہمارا وسیلہ ہوتے کیمرے کے پیچھے، جناب ابوذر شمسی صاحب جو کہ سارا جو دار و مدار جن کے کاندھوں پر ہوتا ہے. یہ مولا ان سب لوگوں کو سلامت رکھے. ان کے ساتھ ایک آپ سب لوگوں کے ساتھ مل بیٹھ کر مولا کا ذکر کرنے کا مجھے پھر سے موقع ملا تو میرے لیے اس سے بڑھ کر خوش قسمتی کیا ہوگی. بس بہرحال ہو گیا. میں تو اپنے آپ کو تھوڑا سا سیٹل کروں، آپ سے ہم کلام سنیں گے. اور سرکار بسم اللہ. پہلے چونکہ آپ میرے قریب ہیں تو میں اسی سلسلے سے چلتا ہوں کہ جناب سلمان حیدر صاحب سے گزارش ہے کہ وہ اپنا کلام مولا کی بارگاہ میں اور ناظرین تک پیش کریں. درود پڑھ دیجیے بابا. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. ایک بار اور درود پڑھ دیں. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. مولا امام زمانہ کی شان میں قصیدے کے کچھ شعر حاضر ہیں. وہ آج محفل امکان میں آنے والے ہیں، وہ آج محفل امکان میں آنے والے ہیں. خدا کے گھر کو جو کعبہ بنانے والے ہیں، وہ آج محفل امکان
وہ بھی دیکھ لے دل میں جو ان کی ہے تصویر، سو وہ بھی دیکھ لے دل میں جو ان کی ہے تصویر۔ ہم اپنے دل کو عریضہ بنانے والے ہیں، وہ آج محفل امکان میں آنے والے ہیں۔ علی نے توڑا تھا لاتوں منا تو عزا کو، علی نے توڑا تھا لاتوں منا تو عزا کو، سو یہ بھی تینوں سے قبضہ چھڑانے والے ہیں، وہ آج محفل امکان میں آنے والے ہیں۔ جو آج ہم نے اٹھائے ہیں کل بوقت ظہور، جو آج ہم نے اٹھائے ہیں کل بوقت ظہور، امام وقت وہ پرچم اٹھانے والے ہیں، وہ آج محفل امکان میں آنے والے ہیں۔ سہیل بھائی شعر دیکھیں گے؟ میں روز کرتا ہوں، میں روز موت سے کرتا ہوں، اس لیے انکار، میں روز موت سے کرتا ہوں اس لیے انکار، کہ روز سنتا ہوں کہ آج آنے والے ہیں، وہ آج محفل امکان میں آنے والے ہیں، وہ آج محفل امکان میں آنے والے ہیں۔ بڑھے گا لطف جو گونجے گی یہ صدا ماجد، بڑھے گا لطف جو گونجے گی یہ صدا ماجد، سپاہ مولا میں مختار آنے والے ہیں، وہ آج محفل امکان میں آنے والے ہیں۔
اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہ. ماشاءاللہ. اب مجھے کچھ کہنا ہے. بتاؤں کیا ہوا ہے؟ یہاں میں بیٹھا ہوا تھا اور یہ اکثر جو ہے جب ہم پروگرام اب 10 سال پہلے جو ہے 10-12 سال پہلے 2010 میں ہم نے شروع کیے پروگرامز کرنے اور مختلف حالات ہوتے ہیں اور جیسی بھی کیفیت ہوتی ہے اس کا ذکر ہوتا ہے. شاید مجھے اب یاد نہیں ہے کہ کبھی ایسا مجھے محسوس ہوا ہو. آپ لوگ سب کو یقیناً یہ کیفیت کبھی محسوس ہوتی ہے کہ بہت ہی گہما گہمے بھی آپ بالکل اکیلے محسوس ہوتے ہیں. بالکل آپ کو ایک احساس ہوتا ہے کہ اس وقت میں اٹس آلموسٹ آؤٹ آف باڈی سارٹ آف ایکسپیرئنس لائک دیٹ. یو دیر بٹ سب ہو رہا ہے, سب سن رہے ہیں, لیکن آپ کو اپنی بشریت کا احساس ایک خاص ہوتا ہے. جس ویری ایری مومنٹ جو ہوتا ہے وہ جو ہے مجھے یاد نہیں کہ پہلے مجھے کبھی فرش ازائی یا محفل میں اس طرح کبھی ہوا ہو. پتہ نہیں, پھر بھی وہی بات ہے کہ ابھی تک جو ہے میرے ذہن میں وہی باتیں آ رہی ہیں کہ یہ اس ذکر سے محرومی کس حد تک تھی, ہے, محسوس ہوئی. مجھے ابھی تک بھی اس کا احساس پتہ نہیں کب تک سیٹل ہوگا, لیکن میں عجیب سی کیفیت فیل کر رہا ہوں. خوشی بھی ہے کہ آپ لوگوں کے ساتھ بیٹھ کر میں یہ ہے, لیکن وہ 2 سال جو گزر گئے, اس وہ کہا جاتا ہے نا کہ بھئی فروع دین کی جو ہے وہ ابھی قبلہ نے آج بھی میلاد میں اس کی قضا ہے. اس کی قضا نہیں ہے. ہمارے والد صاحب کہتے تھے مجلس کی کوئی قضا نہیں ہے, ماتم کی کوئی قضا نہیں ہے, عزائے اہل بیت جو ہے اس کی کوئی قضا نہیں ہے. تو بہرحال یعنی اس کا جو گزر گیا اس کا تو کچھ ہم کر نہیں سکتے, لیکن انشاءاللہ یہ ہو سکتا ہے کہ ہم زیادہ سے زیادہ کم از کم اس نشست میں تو ہم کلام زیادہ سنیں. کلام کو پیش کرنے کے لیے ہماری اگلی استاد حیثیت کی شخصیت, جانی پہچانی شخصیت سب لوگوں کی, جناب میثم رضا صاحب تشریف فرمائیں. ان سے گزارش کروں گا کہ اب وہ آج کی اس پروگرام میں اپنا حصہ ڈالیں اور مولا سے جو ہے ثواب حاصل کریں. ان کی نظر کرم ہو جائے مولا کی آپ لوگوں پر انشاءاللہ. مولا آپ سب کو سلامت رکھیں اور ظہور امام زمانہ علیہ السلام آپ سب کو مبارک ہو. خیر مبارک آپ کو بھی جناب. امام زمانہ علیہ السلام کے بارے میں منقول ماشاءاللہ ماشاءاللہ. مل کے بوازر لن ضرور پڑھیں. اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہ. امام وقت کا جو انتظار کرتے ہیں, امام وقت کا جو انتظار کرتے ہیں, رسول اپنوں میں ان کا شمار کرتے ہیں, امام وقت کا. شیر ملاحظہ بسم اللہ. چلے بھی کمال خدا خدا کے لیے چلے بھی کمال خدا خدا کے لیے کہ اب تو لوگ عقیدوں پوار کرتے ہیں, کہ اب تو لوگ
عقیدوں پوار کرتے ہیں امام وقت کا جلائے بیٹھا ہوں پلکوں پہ اعتبار کے دن واہ 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 جلائے بیٹھا ہوں پلکوں پہ اعتبار کے دن یہ دیکھنا ہے میرا اعتبار کرتے ہیں امام وقت کا وہ لوگ سامنا کیسے کریں گے زہرا کا وہ لوگ سامنا کیسے کریں گے زہرا کا غم حسین میں جو کاروبار کرتے ہیں غم حسین جو کاروبار کرتے ہیں امام وقت کا. اور یہ شعر ملاحظہ بسم اللہ. حلال زادوں کی پہچان ہے کہ وقت سفر حلال زادوں کی پہچان ہے کہ وقت سفر ضرور نہ دے علی کا حصار کرتے ہیں امام وقت کا. مگر میں ان کے عریضے پہ کس طرح مگر میں ان کے عریضوں پہ کس طرح جو اپنے ہو کے مجھے اشک بار کرتے ہیں امام وقت کا. اور یہ مقطع ملاحظہ ہو. تمہیں بتائیے بات ٹھیک ہے نایا تمہیں بتائیے بات ٹھیک ہے نایا جو کام میرے
عبادت گزار کرتے ہیں امام وقت کا جو انتظار کرتے ہیں. بابا سے بلند درود. اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم. ماشاء اللہ ماشاء اللہ سبحان اللہ. کیا کہنے. بہت ہی خوبصورت کلام بہت ہی نفیس انداز میں پیش کر رہے تھے جناب اسم رضا صاحب. خداوند تعالیٰ ان کی توفیقات میں جناب سلمان حیدر صاحب کی توفیقات میں اضافہ فرمائے. ان کے ملک میں اس سے جو ہے اثر عطا فرمائے اور ہر لمحے جب بھی جہاں پہ بھی یہ لوگ عبادت انجام دیں ذکر امام کریں تو مولا اس عبادت کو قبول اور اس کا کروڑا گنا ان کو ثواب حاصل ہو. آپ نے کلام انتخاب بہت خوبصورت کیا. اس میں دو بات دو مصرے ایسے تھے جس پہ پوری رات بلکہ دونوں پہ پوری رات جو ہے بحث ہو سکتی ہے. زندگی بھر ہو سکتی ہے. بے شک یقیناً. وہ جو ایک تو بہت ہی بڑا مسئلہ ہے اس کے لیے تو ہم بحث نہیں کریں گے صرف دعا کریں گے کہ بھئی ہم اپنے بس ہمارے مولا ہم سے جو ہے اشبار ہماری وجہ سے اشبار نہ ہوں. تو اس کے لیے تو بس یہ دعا ہو سکتی ہے اور اپنے آپ کو خداوند تعالیٰ ہمیں وہ توفیق عطا فرمائے کہ ہم اپنے آپ کو جو ہے صحیح راستے پر چلائیں, ہم اپنی اصلاح کریں اور مولا ہماری رہنمائی غائب سے بے شک کوئی بھی مومن جان بوجھ کر کوئی ایسا قدم نہیں اٹھاتا جس سے اس کو احساس ہو کہ مولا جو ہے اس بات سے ناخوش ہوں گے. لیکن ہو جاتی ہیں باتیں جو بھی ہوں. یقیناً یہ اگر باتیں کہی گئی ہیں تو ہمارے لیے ہی ہیں, تو لہٰذا ہم اپنے مولا کی بارگاہ میں ساتھ ساتھ کلام سنیں گے, باتیں کریں گے اور دعا یہ مستقل ہماری ہے, ہمارے دلوں میں ہے, ہمارے اذہان پہ ہے, ہماری زبان پہ ہے. یہی دعا ہے کہ مولا ہماری جو ہے رہنمائی فرمائے, ہمیں ان میں شمار ہمارا نہ ہو جن سے وہ اشکبار ہے. بہرحال آگے چلتے ہیں. جناب نفیس آرتی صاحب مرثیہ کے شہنشاہ, لکھنؤ کے جو ہے ابھرے ہوئے ایک چراغ, ان کی گفتگو, ان کا بیان, اس کا کوئی ثانی نہیں ہے. ایک ان کا اپنا منفرد انداز ہے اور روایتی بھی ہے اور منفرد بھی ہے. یہ دو آپ سمجھ سکتے ہیں. حالانکہ اس میں بالکل دونوں پہلو اس میں آتے ہیں. جب انسان کہتا ہے کہ یہ روایتی ہے تو دیٹ مینس کہ بھئی سملر بھی بہت ہوگا, لیکن سملر نہیں مگر منفرد بھی ہیں. تو مولا آپ کو سلامت رکھے سرکار. آپ نے ہمیں وقت دیا اور آپ سے بھی ہم کچھ سنیں گے جب آپ کا جی چاہے گا. اور جعفر بھائی بھی ہیں اور ہمارے ساتھ شاعر اہل بیت جناب عباس حسین صاحب بھی تشریف فرما ہیں اب ماشاءاللہ. اور بزم بلا کے اس وقت جو کارکن یہاں پر ان کے ریپرزینٹیو یہاں پر جو ہیں تو ساری بزم بلا جو ہے وہ آپ کے کاندھوں پر آ کر رکی ہوئی ہے اس وقت. تو آپ سے بھی ہم کلام سنیں گے. تو بیچ میں جو جیکٹ پہن کے بالکل تیار جو لگ رہے ہیں اس وقت شخصیت جعفر رضوی صاحب, میں ان سے گزارش کروں گا کہ وہ مائکروفون کو اپنے سامنے کریں اور مولا کی بارگاہ میں کچھ کلام جو ہے وہ پیش کریں اور سب سے دعائیں لیں. شکریہ. درود پڑھی بابا. پہلے تو چوہان صاحب آپ کو, تمام شرکاء کو, آپ کے تمام ناظرین کو جو بھی آپ کا یہ پروگرام دیکھ رہے ہیں ان کو جشن کی مبارکباد, ظہور امام کی مبارکباد. مبارک ہو. آپ کا انٹرو آج اس جشن کے موقع پہ ایسا تھا, آپ نے اشکبار آنکھوں سے اس کو شروع کیا. ہم سب جو اس خوشی کے موقع پر نہال ہوتے ہیں, ہم سب کے دل رو رہے ہیں اب, اور بس یہی دعا ہے کہ ہم سب کے ناصحوں کو جو خوشی کے آنسو ہیں آج مولا قبول فرمائیں. اور
ایک تازہ کلام سے پہلے 2-4 شعر امام زمانہ کی خدمت میں، چونکہ آج ان کا وعدہ تو ہے کرو گے کرم اور کتنی دیر، وعدہ تو ہے کرو گے کرم اور کتنی دیر، آؤ گے کتنی دیر میں ہم اور کتنی دیر، وعدہ تو ہے کرو گے کرم اور کتنی دیر، آؤ گے کتنی دیر میں ہم اور کتنی دیر۔ میسم بھائی نے ایک موضوع چھیڑا ابھی، تو اسی حوالے سے ایک شعر ہے کہ سنتے ہیں آ کے بیٹھو گے ممبر کی اوج پہ، سنتے ہیں آ کے بیٹھو گے ممبر کی اوج پہ، ممبر پہ پھر یہ دام و درہم اور کتنی دیر، ممبر پہ پھر یہ دام و درہم اور کتنی دیر، اور تم بھی تو آ کے لکھو مقدر میں رحمتیں، تم بھی تو آ کے لکھو مقدر میں رحمتیں، کب تک لکھیں عریضوں پہ ہم اور کتنی دیر، کب تک لکھیں عریضوں پہ ہم اور کتنی دیر۔ ایک صلوات پڑھ دیجئے، صلی اللہ محمد محمد۔ واہ واہ واہ، اور آپ نے بھی اسی نبض پہ ہاتھ رکھ دیا جا کے۔ جی ایک تازہ کلام پیش خدمت ہے، اجازت ہے ڈاکٹر صاحب، اجازت ہے۔ جنگ کرنے کا سلیقہ و ادب جانتی ہے، جنگ کرنے کا سلیقہ و ادب جانتی ہے، یہ جو چلتی ہوئی شمشیر نصب جانتی ہے، یہ جو چلتی ہوئی شمشیر نصب جانتی ہے، اور دست اعجاز کے کچھ راز عجب جانتی ہے، دست اعجاز کے کچھ راز عجب جانتی ہے، کس پہ کرنا ہے رحم کس پہ غضب جانتی ہے، کس پہ کرنا ہے رحم کس پہ غضب جانتی ہے، اور سر میدان وغا نصرت احمد کے لیے، سر میدان وغا نصرت احمد کے لیے نہ عجم جانتی ہے اور نہ عرب جانتی ہے، سر میدان وغا نصرت احمد کے لیے نہ عجم جانتی ہے اور نہ عجم جانتی ہے۔ اور امام زمانہ کی خدمت میں شعر ہے کہ کب دوبارہ اسے چلنا ہے اسے ہے معلوم، کب دوبارہ اسے چلنا ہے اسے ہے معلوم، اور چلانے کو کوئی آئے گا کب جانتی ہے، اور چلانے کو کوئی آئے گا کب جانتی ہے، اور شیخ ہی جان نہ پایا کسی ماں کا رتبہ، شیخ ہی جان نہ پایا کسی ماں کا رتبہ، ورنہ گرتی ہوئی دیوار تو سب جانتی ہے، ورنہ گرتی ہوئی دیوار تو سب جانتی ہے، اور طور کیوں سرما بنا دیکھ کے حسن اکبر، طور بھائی آپ کی کتابوں میں لکھا ہے کہ وہ اکبر ہے، اور آپ ہی کی کتابوں میں لکھا ہے کہ وہ حسین ہے، اب معلوم نہیں کون کون اکبر ہے کون کون حسین ہے۔ تو طور کیوں سرما بنا دیکھ کے حسن اکبر، صرف موسیٰ کی غشی اس کا سبب جانتی ہے، صرف طور کیوں سرما بنا دیکھ کے حسن اکبر، صرف موسیٰ کی غشی اس کا سبب جانتی ہے، اور کیسی ہستی ہے کہ اب ہاتھ نہیں ہیں جس کے، کیسی ہستی ہے کہ اب ہاتھ نہیں ہیں جس کے، ہر طلبگار کے ہاتھوں کی طلب جانتی ہے، کیسی ہستی ہے، کیسی ہستی ہے، کیسی ہستی ہے کہ اب ہاتھ نہیں ہیں جس کے، ہر طلبگار کے ہاتھوں کی طلب جانتی ہے، اور ہجر کی شام سلایا تھا کسے بستر پر، ہجر کی شام سلایا تھا کسے بستر پر، کون پردے میں ہے یہ وصل کی شب جانتی ہے، کون پردے میں ہے یہ وصل کی شب جانتی ہے، اور چپ ہے پہچان کے
पर्दे में निकलता हुआ हाथ। चुप है पहचान के, चुप है पहचान के, पर्दे से निकलता हुआ हाथ। चुप है पहचान के, पर्दे से निकलता हुआ हाथ। क्या रिसालत है कि खालिक का अदब जानती है। क्या रिसालत है। सुभान अल्लाह। चुप है, वाह वाह, फिर से इनायत फरमाइए। चुप है, चुप है, चुप है पहचान के, चुप है पहचान के, पर्दे से निकलता हुआ हाथ। चुप है पहचान के, पर्दे से निकलता हुआ हाथ। क्या रिसालत है कि खालिक का अदब जानती है। क्या रिसालत है कि खालिक का अदब जानती है। जंग करने का सलीका व अदब जानती। सलवात पढ़ दीजिए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। क्या कह रहे हैं। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। अरे वाह 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 वाह। सलामत रहिए, सलामत रहिए हुजूर, माशाल्लाह। क्या कहने, एक अरसे के बाद जो है आपकी भी ड्यूटी यहाँ पर लगी है। वैसे तो हर जगह मजलिस और मिलाद में, जश्न में आपकी शिरकत रहती है सभी लोगों की, लेकिन यहाँ पर जो है इस हवाले से अलीबैट स्टूडियो को जो एजाज़ हासिल है प्रोग्राम्स आप लोगों के साथ करने का, इस बैनर के नीचे सभी करते हैं, हम भी करते हैं, हम भी बहुत लाखों करोड़ा जो हैं नाम लिभाएं मौला के, हर ज़बान में अपने, हर अंदाज में अपने, तो हमारा तो कुछ शुमार ही नहीं है। लेकिन मानंद उसी परिंदे के जिसने एक कतरा दो कतरे जो है उस आग पर डाले, हम भी अपना जो है हदिया पेश कर रहे हैं। हम अपने आप को बस बताना चाह रहे हैं कि हक़ की तरफ, हम हक़ की तरफ पैरो हैं, हम हक़ की तरफ जो हैं, बस उस फ़रिश्त में हमारा भी नाम आ जाए, हम उस फ़रिश्त में हम भी खड़े हों, बस यही हमारी पहचान हो। तो बहरहाल इतना उम्दा, इतना अच्छा लग रहा है कि अरसे के बाद आप लोगों के साथ मिलकर जो है एक मरतबा फिर दुआ करते हैं कि अभी भी ऐसे लोग हैं पाकिस्तान, इंडिया में, बांग्लादेश में, अफ्रीका में और दीगर ममालिक में, जो कि ये कोरोना की वबा से अभी भी जो है उनको जो है छुटकारा नहीं हासिल हुआ। तो खुदावंद ताला उनको जो बिलखुसूस हमारे जो मोमिन जो है अली अली करने वाले, हुसैन हुसैन करने वाले, लेकिन सभी खुदावंद ताला की मखलूक है। खुदावंद ताला अपनी मखलूक से मोहब्बत करता है और आखिरी लम्हे तक उसने मौका दिया है और देना है कि सही रास्ते पे आ जाओ। इतनी मोहब्बत है खुदावंद ताला को अपनी इस खिलकत से। और हमारा भी यही काम है कि जो खुदावंद ताला ने जो दावत दी है और जो आपको आखिरी लम्हे तक जहन्नुम के जानिब जाते जाते भी आपको जो आवाज़ आएगी, वो भी मौका आपको जो मिलेगा, उससे पहले हम भी वही आवाज़ आज इस वक्त ज़िंदगी में आपको दे रहे हैं कि जो भी इस प्रोग्राम को देख रहा है, ख़ास वो इस मसलक से हो। मुझे पता है कि ना कि सिर्फ अहले सुन्नत है, यहाँ तक सिख हज़रात, वो हिंदू साहिबान, क्योंकि हिंदी का मीडियम हो गया तो ये वो पंजाबी की बातें वगैरह कुछ हो वो समझ आ जाती हैं, तो लोग अक्सर जो है मुझे कहीं ना कहीं मिलकर, तो मेरे साथ मैंने इसका जिक्र पहले भी किया, तो हमारा तो ये है कि हुसैन सबका, मुशीर काज़मी साहब मरहूम, खुदावंद ताला के दर्जात बुलंद फरमाए। क्या सुभान अल्लाह, क्या कमाल का उन्होंने कलाम लिख दिया और उनके साहबजादे ज़ुल्करनैन भाई पढ़ा करते हैं हमारे प्रोग्राम्स में आकर, तो कि वाकई यही बात है कि हुसैन सबका है। रब को जो आप जिस नाम से भी आप उसको याद करें, रब रब ही है, हर मसलक में, हर जो भी है, और जिसका रब में ईमान नहीं है, जिस चीज़ में उसका ईमान, वो भी रब ही है। तो ये तो फ़लसफ़ी बातें हैं, अलग अलग बातें हैं, लेकिन हुसैन सबका है। हम वो मकतब हुसैन से ख़ुद हम मुतमस्सिल हैं, आप सबको हम दावत दे रहे हैं और यही हमारी कोशिश है कि आप लोग हमारे साथ मिल लीजिए, हमसे आगे बल्कि आप हों और आप इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के सिमत आप चलें, हम आपके साथ साथ चलें इंशाअल्लाह। सब जो है रोज़े महशर सुरखरू होंगे, लेकिन वो रोज़े महशर की बातें हैं और हशर की बातें बाद में होंगी। अब इस वक्त जो हशर हमारा हो रहा है उसके तरफ वापस लौटते हैं। कि मैं हशर क्या बात करूँ, यानी वो तबाहकुन किस्म के यहाँ पर शख्सियात तो हैं,
لیکن کرتے بھی کچھ کم نہیں ہیں. کرتے ایسے ماشاءاللہ شرارے جن میں سے نکل رہے ہوں اور ایسے جو ہے کہکشاں کی مانند جو ہے جو شیڈز مختلف قسم کے نکل رہے ہیں آپ کے کرتے میں سے ماشاءاللہ میں دیکھ رہا ہوں. اور یقیناً ہوتا ہی ہے ہمارے پروگرامز میں, یہاں تک کہ ہمارے ناظرین اتنے جو ہے ناقدانہ اور اتنے قریب سے باریک ماہین سوچ سے وہ نظر سے وہ دیکھتے ہیں پروگرام کو, اور یقیناً اس کے بھی تبصرات آئے ہیں. اکثر یہ ہوتا ہے کہ ووٹنگ ہوتی ہے کہ کرتا کس کا اچھا ہے, تو پھر یہ تو ہمارے وہی پہلو پرانے جو ہیں پروگرام کرنے کے, ہلکا پھلکا ایک ہوتا ہے. ہم وہ قوم ہے جو کہ رونے کے لیے پیدا ہوئے ہیں, ہمارا فخر یہ ہے کہ بی بی پاک کی دعا ہیں ہم, لیکن جب ہمارا حق بھی پھر اتنا ہی ہے, اتنا ہمارا رونے کا حق ہے ویسے ہی ہمارا خوش ہونے کا بھی ہے. تو اس کے لیے میں ڈاکٹر صاحب کی طرف آنے والا ہوں, اور آپ کا کرتا بھی جو ہے نا وہ قمیض جو ہے اس کو کلام بھی ویسا ہی ہے انشاءاللہ آپ سے ہم سنیں گے. لیکن عباس حسین صاحب جو بالکل آخر میں بیٹھے ہوئے ہیں آج, اور جن کے ایک اس نشست سے پہلے ایک پروگرام میں ہم ہو کر آئے ہیں, بہت عمدہ کام ان کی ایک کمیونٹی کا وہ جو سلسلہ وہ انہوں نے تنظیم شروع کی ہے. میں چاہوں گا کہ یہ ایک پلیٹ فارم, یہ بھی ہماری کوشش یہ ہوتی ہے جو بھی نیک کام کرے مولا کے اس جو مکتب اہل بیت سے مربوط, اس کو ہم جو ہے پروموٹ ہمارا کرنا اور لوگوں تک پہنچانے. وہ آواز سرکار آپ یہاں پہ تشریف فرمائیں, بسم اللہ, مائکروفون اس کا استعمال آپ کیجئے اور لوگوں تک وہ باتیں بھی پہنچائیں جو کہ اہم ہیں آپ کی اس تنظیم کے لیے, اور اس کے ساتھ پھر آپ نے اپنا ہمیں کلام بھی سنانا ہے. شاعر اہل بیت جناب عباس حسین صاحب. بہت شکریہ سہیل بھائی اس انٹروڈکشن کے لیے, اور تمام مومنین و مومنات کو بہت مبارک ہو مولا کی ولادت. خیر مبارک جناب آپ کو بھی. آپ سب لوگوں کا بہت شکریہ کہ آپ نے پچھلے پروگرام میں بھی شرکت کی, اور ایسی بات ہے یہاں بھی سب موجود ہیں. جہاں تعلق ہے پروگرام کا, تو جو آرگنائزیشن ہم نے بنائی ہے 40 اسٹارس, اس کا مین مقصد یہ ہے کہ لوکل کمیونٹی بلڈنگ, بیسیکلی وہ کوئی ریلیجیس مطلب اس میں ایک فیکٹر ہے, لیکن بیسک اس کا مقصد یہ ہے کہ انسانیت پہ مبنی ہے. بچوں کو انگیج کرنا ہے چھوٹے لیول کے اوپر. کوئی بہت بڑا نہیں ہے, کوئی بہت بڑا پروگرام نہیں ہے, لیکن بس چھوٹے چھوٹے پروگرام کر کے بچوں کو, کمیونٹیز کو, فیملیز کو انگیج کرنا آپس میں. اور اسی طرح سے جو ہے وہ بچوں, کیونکہ جہاں پہ ظاہر سی بات ہے بچوں کا اتنا بالخصوص طور پہ اتنا باہر نکلنا نہیں ہوتا, تو بالخصوص طور پہ ان کو انگیج کر کے اور مذہب سے قریب لانا, منقبات ان تمام مجالس کے بینر کے اندر میں. تو یہی بیسیکلی اس کا مقصد ہے. اور بھی کچھ چیزیں چل رہی ہیں ساتھ میں پروجیکٹ, لیکن انیشیل مقصد یہی ہے. میں چاہتا ہوں آپ اس کی وضاحت کیجیے, آپ وقت آپ کے پاس ہے, کیونکہ اس کا مقصد میرا جو یہ ہے. ایک تنقید یہ بھی ہوتی ہے کہ بھئی, اور یہ تنقید کو بری بات نہیں ہے, سب کو اپنا تجزیہ کرنا چاہیے, اور یہ سوچا جائے کہ ہمارا انتظار جو ہے, آج میں بات کر رہا ہوں اس حوالے سے کہ ہم انتظار کر رہے ہیں, تو انتظار تو آپ سو کر بھی کر سکتے ہیں, مگر وہ انتظار نہیں ہے. تو یہ جو صحیح انتظار ہے, اور یہ کہا جاتا ہے, کچھ لوگ کہتے ہیں کہ آپ کچھ لوگ یعنی مجلس ماتم کے لیے بات کریں گے, کچھ لوگ عبادات کے لیے, اعمال کے لیے بات کریں گے. ہر وقت بس مسلح ہی ہے. یہ اسلام صرف مسلح پہ نہیں ہے, یہ اسلام صرف مجلس پہ نہیں ہے, اسلام صرف رونے پہ نہیں ہے, اسلام صرف جلوس نکالنے پر نہیں ہے, اسلام اور بھی چیزیں. تو وہ لوگ وہ چیزیں آپ کر رہے ہیں جی جی ان یور اون کمیونٹی, یہ ساؤتھ لنڈن کی کمیونٹی. لیکن یہ نشریات جو ہیں دور تک جاتی ہیں, اور یہ یہاں دیکھ کر جو ہے لوگ آپ سے جو ہے متاثر ہو کر اور جگہوں پہ کریں گے, اور جو اور کر رہے ہیں یا آپ سے بڑے پیمانے پہ آلریڈی کر رہے ہیں, ہم ان کو بھی اسی وقت وہ ساتھ ہی ہم دعوت دے رہے ہیں کہ وہ بھی تشریف لائیں, ہم تک بتائیں. ہمارا فرض اتنا ہی ہے کہ ان کو بھی ہم پلیٹ فارم دیں تاکہ یہ چیز پھیلے. جی بالکل, بسم اللہ. تو اس میں کچھ گزارشات عرض کر دیتا ہوں کہ جیسے جو مین آبجیکٹیوز یہاں پہ ہیں, ایک تو جیسے میں نے بتایا کہ یوتھ کے لیے ایجوکیشنل اور ریلیجیس ایکٹیویٹیز, ان کو گیدر کر کے بچوں کو ایک جگہ پہ جمع کر کے, اور جو سوالات بچوں کو سننے کو ملتے ہیں یا جو کویشچنز ان کو اسکولس کا سامنا کرنا پڑتا ہے, اس کے بارے میں ان کو انفارمیشن پرووائڈ کی جائے. اس کے علاوہ سپورٹ فار ڈس ایڈوانٹیجز کے اندر جو ہے بیسیکلی چیریٹیبل کچھ کام ہیں. اس میں ایک کام جو بھی ہم نے پروجیکٹ شروع کیا ہے, اس پہ بھی کام ہو رہا ہے, ابھی وہ فائنل نہیں ہوا اس کا, وہ ہے ایک قبرستان کا ایک ارینجمنٹ کرنا, کیونکہ یہاں پہ بہت ایکسپینسو ہو گیا ہے بیسیکلی. تو ایک وہ پروجیکٹ کسٹمر بھی ہے
جی تو ویب سائٹ بھی ہم نے لانچ کر دی ہے 14star.org کے نام سے. وہاں پہ بھی پروجیکٹس ہم مینشن کرنا شروع کر دیں گے. اس میں فیونرل پلان وغیرہ اس طرح کی چیزیں بھی اس کے اندر شامل ہیں. بہت سے لوگ ایسے ہیں جن کے جو ہے وہ جب جاتے ہیں قبرستان یا نہیں اتنا پیسہ کسی کے پاس تو اس کے لیے 7-8 ہزار تو یہاں پہ بہت مشکل ہو جاتا ہے ایسی بات ارینج کرنا. اس طرح تو اس طرح کمیونٹی اسسٹنس پرووائڈ کرنا ہے سوشل سروسز کے لیے ایلڈرلی اور ہوملیس وغیرہ کا. اس میں اس کے بھی کچھ پروجیکٹس ہیں. ڈسکشن فورمز ہیں بچوں کے حوالے سے بھی بڑوں کے حوالے سے بھی ہیں کچھ. تو اس میں آہستہ آہستہ ہم اور بھی چیزیں ایڈ کریں گے. ابھی تو شروع ہوا ہے, ابھی سمجھ لیں لیٹ لاسٹ ایئر میں ہم نے اس کو شروع کیا ہے. تو آہستہ کچھ پروجیکٹس ابھی بنائے ہیں, کچھ پروجیکٹس ابھی آہستہ آئیں گے. لوگوں کے بھی انپٹ ضروری ہے. جب ہم جا رہے ہیں کمیونٹی کے اندر لوگوں سے بات کرنے کے لیے تو وہاں سے بھی انپٹ لوگوں سے ملے گا, تو اس کو بھی ہم آگے لے کے آ کے اور اس کو بھی وی کین کنورٹ دوز تھنگس انٹو پروجیکٹس ایز ویل. تو یہ ہے بیسک مقصد. بہت عمدہ, ماشاء اللہ. خدا تعالیٰ جو برکتیں اور کامیابی عطا فرمائے. ایک چیز جو ہم نے اس میں اور کی ہے کہ اس میں ہم نے صرف حضرات کو نہیں رکھا ہے بلکہ خواتین کو بھی ایک پورا سیکشن شامل ہے. تو ان کا اپنا جو بھی انپٹ ہے دیٹس آلسو ایکولی پارٹیسپیٹنگ. سب سے اہم بات آپ نے بالکل آخر میں بتائی. جی تو چلیں پھر اب جناب اپنا کو کلام بھی آپ. جی بالکل. میں ایک کلام جو ہے وہ لکھا گیا تھا, اس کا مصرع طرح دیا گیا تھا, یہاں تو زخم ترستے ہیں تازگی کے لیے. ارے واہ 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 واہ. یہ مصرع طرح تھا, تو اس کے اوپر میں کلام عرض کرتا ہوں. تو عرض کیا ہے کہ ہے منتظر یہ زمانہ کسی ولی کے لیے, ہے منتظر یہ زمانہ کسی ولی کے لیے, خدایا بھیج دے مولا کو رہبری کے لیے. اور ہے چیختی ہوئی انسانیت کا حال تباہ, ہے چیختی ہوئی انسانیت کا حال تباہ, ترس رہے ہیں مقدمات منصفی کے لیے. اور یزید وقت کی تلوار خون کی پیاسی ہے, یزید وقت کی تلوار خون کی پیاسی ہے, کوئی بھی آس نہیں امت نبی کے لیے. اور شب فراق کی ہے تیرگی سیاہ ترین, شب فراق کی ہے تیرگی سیاہ ترین, ترس رہی ہیں نگاہیں یہ روشنی کے لیے. اور تیرے فراق میں دل کو سکون نہیں ایک پل, تیرے فراق میں دل کو سکون نہیں ایک پل, یہی وجہ ہے میرے دل کی بے کلی کے لیے. اور میں تیری یاد کو دل سے نکال دوں کیسے, میں تیری یاد کو دل سے نکال دوں کیسے, تو جذب روح میں ہے میری آگہی کے لیے. میں تیری یاد کو دل سے نکال دوں کیسے, تو جذب روح میں ہے میری آگہی کے لیے. اور جو تو نہیں مطلب حیات کوئی, جو تو نہیں مطلب حیات کوئی, تیرا ہی عشق ضروری ہے زندگی کے لیے, تیرا ہی عشق ضروری ہے زندگی کے لیے. اور وہ لوگ اور ہیں جن کو دوا کی خواہش ہے, وہ لوگ اور ہیں جن کو دوا کی خواہش ہے, یہاں تو زخم ترستے ہیں تازگی کے لیے. کیا زمین کا شعر ہے, کیا گرا باندھی حضور. پھر سے وہ لوگ اور ہیں جن کو دوا کی خواہش ہے, یہاں تو زخم ترستے ہیں تازگی کے لیے. ایک تضمین اور بھی لکھی گئی تھی, وہ یہ ہے کہ دوا تو دے دو مگر شرط ہے نہ آئے قرار. دوا تو دے دو مگر شرط ہے نہ آئے قرار, دوا تو دے دو مگر شرط ہے نہ آئے قرار, یہاں تو زخم ترستے ہیں تازگی کے لیے. اور چلے بھی آؤ ہے نور محمدی کے چراغ, کہ منتظر ہے ہر ایک سانس آپ ہی کے لیے. اور وہ آسماں کے ستارے ہو یا زمین کے پھول, وہ آسماں کے ستارے ہو یا زمین کے پھول, سجا ہوا ہے سارا جہاں کسی کے لیے. اور تیرا وجود ہے حجت وگرنہ اے مولا, تیرا وجود ہے حجت وگرنہ اے مولا, پنپ نہ پاتا زمانہ یہ ایک گھڑی کے لیے. اور ہیں تیری ہی تو اطاعت کے انتظار میں ہم, ہیں تیری ہی تو اطاعت کے انتظار میں ہم, کہ امر چاہیے بندے کو بندگی کے لیے, کہ امر چاہیے بندے کو بندگی کے لیے. اور چلے بھی آؤ کہ حدت دلوں میں ہے اب بھی, چلے بھی آؤ کہ حدت دلوں میں ہے اب بھی, چلے بھی آؤ نہ دھڑکن کی نغمگی کے لیے. چلے بھی آؤ کہ حدت دلوں میں ہے اب بھی, اور چلے بھی آؤ نہ دھڑکن کی نغمگی کے لیے. اور حدیں فراق کی سب پار کر کے میں میرے امیر, چلے بھی آؤ یہاں وصل دائمی کے لیے. اور غم حسین کے تازہ ہیں زخم سینے میں,
غم حسین کے تازہ ہے زخم سینے میں، دلوں میں آگ ہے بدلے کی تشنگی کے لیے، اور ہے منتظر تیرے عباس و قاسم و اکبر، ہے منتظر تیرے عباس و قاسم و اکبر، ذرا بدن پہ ہے ایک جنگ آخری کے لیے، ہے منتظر تیرے عباس و قاسم و اکبر، ذرا بدن پہ ہے ایک جنگ آخری کے لیے، اور مجھے یقین ہے دلدل بھی راہ تکتا ہے، مجھے یقین ہے کہ دلدل بھی راہ تکتا ہے ذوالفقار بھی بے چین واپسی کے لیے، سبحان اللہ، مجھے یقین ہے دلدل بھی راہ تکتا ہے ذوالفقار بھی بے چین واپسی کے لیے، اور میں جانتا ہوں کہ غیبت نہیں ہے کچھ آسان، ہے منتظر تیری ایک سانس ایک وحی کے لیے، ہے منتظر تیری ہر سانس ایک وحی کے لیے، اور میرے دعا ہے کہ اللہ جلد اذن وہ دے ظہور جس سے تیرا ہووے خسروی کے لیے، اور میری دعا ہے کہ میرا شمار ان میں ہو، چنے امام میرا جن کو ہم رہی کے لیے، اور بلائے نام سے مولا میرا مجھے عباس، بلائے نام سے مولا میرا مجھے عباس، مجھے قبول وہ کر لے سخن بری، کیا کہہ رہے، سبحان اللہ، سبحان اللہ، عطا و حضور۔ واہ واہ واہ، وہ آپ کا مکتا جو ہے بس وہ دعا جو ہے قبول ہو جائے، آپ کی دعا کے لیے لا ہے سلامت رہیے، بہت ہی عمدہ، بہت ہی عمدہ، ماشاء اللہ۔ بہت عباس حسین صاحب سے آپ نے یہ ان کا قلم بند کیا، کلام ظاہر شاعر اہل بیت ہیں، اور بزم بلا یونائٹڈ کنگڈم کے ایک رکن ہیں، اور ان کی ماشاءاللہ بہت بڑی ٹیم ہے شعراء کی، اور بڑھتی جا رہی ہے، یہاں تک کہ بیرون ملک بھی لوگ اس کو جوائن کر تنظیم کو کچھ سال پہلے جو ہے یہ سلسلہ ہوا تھا، اور یہ فرش رضا کے پروگرامز اور آواز مودت کے پروگرامز کو بھی یہ آراستہ کرتے ہیں اپنے کلام کے ساتھ، پوری ٹیم ماشاءاللہ۔ ٹیم کہنا جو ہے نا وہ ایسے جیسے کہ جیسے یعنی میں کسی کی ایک نوحہ پارٹی ہوتی ہے، اس سے ایک ذہن میں آگے ایک سلسلہ کہ یہ گروپ ہے، لیکن یہ وہ گلدستہ ہے کہ ایک ایک پھول کی اپنی مہک بالکل الگ ہے۔ میں ان کو سنتا ہوں، یہ میرا شرف مجھے حاصل ہوا، یہ اس ذکر کے صدقے میں یہ پروگرامز ہم جو کرتے ہیں، لوگ ہمیں بلاتے ہیں، ہمیں ان کو سننے کا موقع ملتا ہے، اور ایسے ایسے نگینے ہم سنتے ہیں، اور کبھی کبھی ایسے اشعار یہ لوگ کہہ جاتے ہیں، ہم ان کا منہ تکتے رہتے ہیں کہ بھئی یہ انہوں نے کہا، کیا حالانکہ یہ میں ان کی بڑائی کر رہا ہوں، بے شک یہ اتنے بڑے بڑے اشعار کچھ کہہ جاتے ہیں۔ بے شک میں یہ بات ہے کہ ابھی ایک الگ ضمن میں پہلے آپ نے کلام پڑھا کہ کیا ہو رہا ہے ذکر کے ساتھ، پر جو ہو رہا ہے سو ہم کیا ہماری پے گریڈ سے بڑھ کر یہ باتیں ہیں، تو پر جو بھی ہے ابھی موقع نہیں ہے یہ باتیں کرنے کا، لیکن جو بھی اپنا جو نذرانہ عقیدت پیش کرتا ہے، ہر ایک اس کو دیکھتا ہے، سنتا ہے، سمجھتا ہے، اور داد لوگ دیتے ہیں دیکھیں جن کا، تو بہرحال دعائیں ہم آپ کو دے سکتے ہیں، آپ جیتے رہیے، آپ کے سب جو صاحبان ہیں، اور بالخصوص ہمارے محسن، ہمارے دوست جو اس وقت یہاں پر نہیں ہیں، انڈیا میں ہی ہیں، ظفر عابدی صاحب، خداوند تعالیٰ ان کی والدہ کو جو ہے وہ صحت کاملہ عطا فرمائے، ان کی علیل تھے کچھ، اس کی وجہ سے وہ ان کو دیکھنے کے لیے گئے، تو وہ سب ان کی زیر نظر سب یہ سلسلہ جو ہے یہ مربوط ہوا، ان لوگوں نے یہ سلسلہ قائم کیا، اور ماشاءاللہ اتنا بہترین چل رہا ہے، اور ساری دنیا میں ہم لوگ سن رہے ہیں، اور اس طرح کے اور سلسلے جو ہیں، یہ بات یہ کہ یہ چھوٹا سا ایک یہاں پہ جیسے چشمہ پھوٹتا ہے، تو ویسے اس طرح کے اور دیگر جگہوں پہ بھی ہوتا ہے۔ اٹ ڈزنٹ ہیو ٹو بی ون گریٹ بگ جوائنٹ ایفرٹ، اٹ کین بی، یعنی ہر جگہ ایک چھوٹی چھوٹی ریولیوشن جس کو کہہ سکتے ہیں کہ ہو سکتی ہے، دیکھ کے آپ کو دیکھ کے اس طرح کے جو ہے بچوں کے لیے جو ہے سوز سلام اور یہ جو ترویج سوز خوانی کے حوالے سے جو سلسلہ جیسے کہ سب جعفر صاحب نے شروع کیا تھا، ہم نے اسی کو دیکھ کر جو کھوجا برادری نے اسٹینڈ بورڈ میں شروع کیا، اس کو دیکھ کے
جو ہے ساؤتھ میں بھی ہوا، اس کو دیکھ کے امریکہ میں آگے پیچھے، اور شاید کسی اور سے بھی متاثر بھی ہو کے لوگوں نے کیا. تو یہ سلسلے یوں ہی چلتے ہیں. تو ہمارا جو بھی کوششیں دنیا میں جہاں پر بھی کر رہا ہے، خداوند تعالیٰ کی کوششوں کو جو ہے مقبول کرے اور ان کی توفیقات میں اضافہ فرمائے، اور ہم بھی یوں ہی ان کا تذکرہ کرتے رہیں. اور تذکرے تو سب بعد میں، لیکن مولا کا تذکرہ سب سے آگے، اور وہ بھی اگر آپ کو لکھنوی زبان میں اور زبان میں اگر آپ کو ملے تو پھر اس سے بہتر کیا ہو سکتا ہے. یہاں پر ہمارے بیچ میں، لٹرلی ہمارے بیچ میں جناب ڈاکٹر نفیس عابدی صاحب تشریف فرما ہیں. میں ان سے گزارش کروں گا کہ وہ اپنا کلام آپ سب تک پہنچائیں. درود پڑھ دی بابا. ہمارے سہیل بھائی ذاکری کی دنیا میں آفتاب ہیں اور سیلیبریٹی ہیں، ٹی وی سیلیبریٹی ماشاءاللہ. جو کہہ دیتے ہیں وہ پھر عمل میں آنا ضروری ہوتا ہے ان کے حکم کی تعمیل میں، ورنہ اتنے اچھے منقبت خان اور شعراء کے بعد میرا نمبر تو یہ بڑی زیادتی ہے. لیکن میں تو نہ میں شاعر ہوں، نہ میں شاعر ہوں، نہ میں ذاکر ہوں. کہ بہت بڑا چند الفاظ یاد ہیں جو پڑھ دیتا ہوں، سنا دیتا ہوں، اس امید کے ساتھ کہ شہزادی کونین شرف قبولیت بخشیں. 4 مصرے پیش کرنے کی جسارت کر رہا ہوں دعائیہ کی شکل میں. فضا کو معطر کیجئے سروات سے تو پھر دعائیہ کی 4 مصرے. اجازت ہے بھائی سرکار بسم اللہ. کہ فکر پاکیزہ خیالات جمع دے یا رب. مشن دیکھیے شاعر کی. فکر پاکیزہ خیالات جمع دے یا رب. مصرع ہے کہ اور نکھرا ہوا انداز بیان دے یا رب. اور نکھرا ہوا انداز بیان دے یا رب. وہ 2 مصرے ہیں خاص طور سے کہ قرآن پورا قصیدہ ہے اہل بیت کا. ہماری آپ کی کیا بساط کہ ہم شاعری کر سکیں اور مدح کر سکیں. کہ فکر پاکیزہ خیالات جمع دے یا رب. اور نکھرا ہوا انداز بیان دے یا رب. تیرے ممدوح کی مدحت ہے، اس کی مدحت تو نے کی. تیرے ممدوح کی مدحت ہے کوئی کھیل نہیں. تیرے ممدوح کی مدحت ہے کوئی کھیل نہیں. دل فرز دقت و میسم کی زبان دے یا رب. دل فرز دقت و میسم کی زبان دے یا رب. ایک نعرہ سلوات. صلی اللہ محمد علی محمد. کچھ مولا کی آمد کی شب ہے تو طبیعت چاہ رہی کہ کچھ خم کی باتیں ہو جائیں. بسم اللہ. تو چند مصرے دیکھیں جو یاد ہیں سن لیں. مولا کی شان میں ایک 4 مصرے اور مولا کے خاص طور سے شان میں سنا دوں گا. ایک بار پھر سلوات سے نوازیے. عرض کیا ہے کہ شمار کچھ بھی نہیں بے شمار پیتا ہوں. شمار کچھ بھی نہیں بے شمار پیتا ہوں. تیور دیکھیں مصروں کی. شمار کچھ بھی نہیں بے شمار پیتا ہوں. او بھری بہار میں مستانہ بہار. بھری بہار میں مستانہ بہار پیتا ہوں. 2 مصرے ان 4 مصروں کے. بھری بہار میں مستانہ بہار پیتا ہوں. شراب کوثر و تسنیم کا شرابی ہوں. شراب کوثر و تسنیم کا شرابی ہوں. میں ایک بار نہیں 14 بار پیتا ہوں. میں ایک بار نہیں 14 بار پیتا ہوں. نعرہ سلوات اب اسی سے اللہم صلی اللہ محمد. چونکہ میں کشی کا ذکر ہے تو چند مصرے اور یاد آ گئے ہیں. سنے ہوئے ہوں گے آپ لوگوں کے کتنی بار. کہ تو اپنے ایک جام پنازاں ہے ساقیا.
تو اپنے ایک جام پر نازاں ہے ساقیا 14 پلانے والے ہیں پرواہ تیری کیا تو اپنے ایک جام پر نازاں ہے ساقیا 14 پلانے والے ہیں پرواہ تیری کیا. مصرے ہیں کہ میں خانوں کا تجھے میں دیے دیتا ہوں پتا. دیکھیں ان مصروں میں چہاردہ معصومین آپ گنیں گے تو آ جائیں گے ان 4 مصروں میں کہاں کہاں ہیں کہ میں خانوں کا تجھے میں دیے دیتا ہوں پتا بتا وہ کا زمین خراسان و سامرا بتا وہ کا زمین خراسان و سامرا. 2 مصرے اور سن لیں. بتاؤ وہ کا زمین خراسان و سامرا و خورشید مدعا میرا برج شرف میں ہے. کافی آپ کے ذہن میں خورشید مدعا میرا برج شرف میں ہے. ایک کربلا میں ایک میرا ساقی ایک کربلا میں ایک میرا ساقی نجف میں ہے. نعرہ صلوات اللہم صلی اللہ محمد وآلِ محمد وجل. سبحان اللہ سبحان اللہ. واہ 4 مصرے امام زمان کی شان میں. سرکار بسم اللہ. ہم سب اس دعا میں مصروف ہیں کہ مولا آئیے جلد آئیے جلد آئیے. میر صاحب کے 6 مصرے بسم اللہ. اور آپ لوگوں کی بیدار سماعتوں کے حوالے. تیور دیکھیں ان مصروں کے کہ اے آفتاب مطلع ہستی ابھر کبھی. واہ اے آفتاب مطلع ہستی ابھر کبھی اے چہرے مزاج دو عالم نکھر کبھی. اے چہرے مزاج دو عالم نکھر کبھی. مصرے ہیں کہ اے عکس حق فلک سے ادھر بھی نظر. اے عکس حق فلک سے ادھر بھی نظر کبھی. اے رونق نمود اے رونق نمود لے ہماری خبر کبھی. 2 مصرے بیت کے خاص طور سے ملاحظہ فرمائیں کہ اے رونق نمود لے ہماری خبر کبھی. قسمت کی سرنوشت کو ٹوکے ہوئے ہیں ہم. 6واں مصرع آپ کی بیدار سماعتوں کے حوالے. قسمت کے سرنوشت کو ٹوکے ہوئے ہیں ہم اور تیرے لیے تو موت کو روکے ہوئے ہیں. تیرے لیے تو موت کو روکے ہوئے ہیں ہم. نعرہ صلی سبحان اللہ. اللہم صلی علی محمد وآلِ محمد. کیا کہنے حضور. سلامت رہیے سلامت رہیے. کیجئے ہم سے سیدھے نہیں آتے. واہ 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 واہ. جناب نفیس عابدی صاحب سے آپ نے تحت اللفظ کا ان کا منفرد انداز, میں نے کہا کہ منفرد انداز بھی اور روایتی انداز, وہ دونوں چیزیں جو ہے آپ کے سامنے ثابت ہو گئیں. اور اس وقت ہمارے جو بے شک کے اسٹوڈیو کا یہ پروگرام ہوتا ہے تو اکثر یہ ہوتا ہے کہ مومنین آ جاتے ہیں. اکثر جیسے ہم پہلے ایک نشست کر چکے, ایک اور پروگرام کہیں سے ہوا, وہاں سے ذاکرین تشریف لے کر آئے, ان کے ساتھ اور صاحبان ساتھ تشریف لے آتے ہیں. اور اس وقت جو ہے پوری دنیا کے لوگ جو ہیں یہاں سے یہاں پہ اکٹھا ہوئے ہوئے ہیں. تو ذرا آپ بیٹھیے بیٹھیے. جی 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 آپ تو بیٹھیے. سرکار آپ ابھی آپ آئیں گے تو یہ جو ہے بہرحال ہمارا کچھ پروبیبلی ایڈٹ بھی ہو جائے گا لیکن یہ ہمیں عادت ہے, بالکل لائیو پروگرام ہمارے ہوتے ہیں اور فی البدی ہوتے ہیں, اسے نان اسکرپٹڈ ایٹسیٹرا. تو یہاں پہ آپ کو بیچ میں داد اور شمولیت جو ہے ہمارے اس وقت جو مومنین یہاں پہ تشریف فرما ہیں ان کی بھی آپ کو آوازیں آتی ہیں. اور یہ یہاں پر اس وقت جو ہے بہت دور سے بھی ہمارے مہمان جو کینیڈا سے اس وقت تشریف لے کر آئے, توقیر صاحب یہاں پر تشریف فرما ہیں جو کہ کینیڈا کے مکی ہیں, یہاں پر آئے ہوئے ہیں اپنے فیملی کے ساتھ. تو دیکھیے کہ ان کو پتہ لگا یہاں پہ جیسے کہ مدعی بیت ہو رہی ہے, تو اتنے مومن ہیں کہ جہاں جہاں پہ بھی ان کو ملتا موقع وہ وہاں پہ جا کے وہ جو ہے وہ پورا وہ دیا اور پھر اس کا جو ہے طواف جو
वफू कर रहे हैं, तो मौला इनको सलामत रखे। ये यहाँ पे इस मसनद में शरीक हैं, यहाँ पे जो सुनेंगे इस ज़िक्र का सदका, इस ज़िक्र की जो बदौलत, इस ज़िक्र की जो बरकतें वो उनके साथ भी इंशाल्लाह वापस जाएंगी, हिसार बन के जाएंगी। इमाम ज़माना का ज़िक्र हो रहा है इस महफ़िल में, और अभी सिलसिला लखनऊ तक पहुँचा था, और अब लखनऊ से हम वापस लाहौर की तरफ आते हैं। तो अब लाहौर का सिलसिला जो है, साहिबान यहाँ पर तशरीफ़ फरमा है, बेहतरीन मनकबत ख़ां, इनसे हम गुजारिश करेंगे कि अब हमारा सिलसिला जो कि ज़ैतुल लफ्ज़ में था, अब वहाँ से हम मोड़, हाँ, लहन में लहन के साथ जो है हम सुनेंगे। सलमान साहब से गुजारिश है, सलमान जी आप इंतखाब जो आपने किया कलाम का, आप लोगों तक पहुँचाइए। बिस्मिल्लाह। जी मेरी आंखें हैं सरकार, आप लीजिए। बिस्मिल्लाह। दुरूद पढ़ी आवाज़ में। मोहम्मद व आले मोहम्मद। कसीदा है मौला की शान में। बिस्मिल्लाह। और वैसे तो इस कसीदे के अंदर जिक्र जो है वो मोहम्मद और आले मोहम्मद में सभी का जिक्र आता है इस कसीदे के अंदर, और वो हाजिर है। एक दरूद पढ़ लें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। अली के लाल तेरे शहर जाके देखा है, अली के लाल तेरे शहर जाके देखा है कि तूने दश्त को जन्नत बना के देखा है, अली के लाल तेरे शहर जाके देखा है। मैं सिर्फ गाजी से पूछूंगा वजन सूरज का, मैं सिर्फ गाजी से पूछूंगा वजन सूरज का, कि जिसने अब रूपे सूरज उठा के देखा है, अली के लाल तेरे शहर जाके देखा है। फकत हुसैन का लश्कर है जिसने अल्लाह को, फकत हुसैन का लश्कर है जिसने अल्लाह को चिराग सारे के सारे बुझा के देखा है, अली के लाल तेरे शहर जाके देखा है, अली के लाल का मातम से मैंने इब्राहीम, अली के लाल के मातम से मैंने इब्राहीम खुद अपने सीने पे काबा बना के देखा है,
کے لال تیرے شہر جا کے دیکھا ہے رسول کوئی ہو اللہ سے جا کے ملتا ہے رسول کوئی ہو اللہ سے جا کے ملتا ہے فقط حسین نے اللہ بلا کے دیکھا ہے علی کے لال تیرے شہر جا کے دیکھا ہے حسین نیزے پہ اونچا کچھ اتنا اونچا تھا حسین نیزے پہ اونچا کچھ اتنا اونچا تھا کہ عرشیوں نے اسے سر اٹھا کے دیکھا ہے علی کے لال تیرے شہر جا کے دیکھا ہے حسین نیزے پہ اونچا کچھ اتنا اونچا تھا حسین نیزے پہ اونچا کچھ اتنا اونچا تھا کہ عرشیوں نے اسے سر اٹھا کے دیکھا ہے علی کے لال تیرے شہر جا کے دیکھا ہے مری پڑی تھی وہ لہریں تبھی تو غازی نے مری پڑی تھی وہ لہریں تبھی تو غازی نے نہر کی لاش پہ چلو گرا کے دیکھا ہے علی کے لال تیرے شہر جا کے دیکھا ہے سہیل بھائی یہ شعر میں نے خود لکھا ہے ذرا غور ماشاءاللہ ماشاءاللہ شب معراج جو پہنچے ہے مصطفیٰ بھی وہاں شب معراج جو پہنچے ہے مصطفیٰ بھی وہاں جہاں علی کو خدا سے ملا کے دیکھا ہے علی کے لال تیرے شہر جا کے دیکھا ہے ہم نے تو مولا کے شہر میں صرف لوگوں کو تعظیم کا سجدہ کرتے وقت دیکھا تو اسی کے اوپر ہے کہ تو نے دشت کو جنت بنا کے دیکھا ہے علی کے لال تیرے شہر جا کے دیکھا
पढ़ दें। माशाल्लाह माशाल्लाह, जीते रहिए, सलामत रहिए। मौला सबको जो है ये नज़ारे दिखाए, हम सब लोग वहाँ जाएं और ख़ुद हम भी माथा टेकें वहाँ पर, उसी सरज़मीन पर। क्या उम्दा अंदाज से आपने पढ़ा, और जो तर्ज थी वो भी मैंने खुद बनाई थी। माशाल्लाह इंडिया की शायर है अख्तर सिरसवी जी, उनका ये कलाम। माशाल्लाह माशाल्लाह, खुदा ताला उनका लिखा भी और आपने भी इसमें जो हिस्सा डाला, बेशक मौला आपको इसका आला, बहुत ही आला, बहुत आला, बहुत आला, बहुत आला। आपको इसके सबसे आखिर में होता है, वो सबसे पहले होता है। तो जनाब इस वक्त हमारे साथ रिजवानी साहब तशरीफ़ फरमा हैं, जो अक्सर क्या हमेशा कैमरे के दूसरे तरफ होते हैं। आज हमारे साथ यहाँ पर सामने आगे मैदान में उतर रहे हैं, तो मैं उनसे गुजारिश करूँगा कि वो अपना कलाम जो है मौला की बात हमें पेश करें। जी, मैं इस महफिल में मेरा ख्याल है बीबी का जिक्र भी ज़रूरी है, तो थोड़ा सा चंद मैं उसी से आपका जो चाहे, आपसे ज़्यादा हक किसका बनता है सरकार। और मैं मुख्तसर दोनों कलामों को बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह। मेरी दुआओं को वो दर्जाए कबूल मिले कि मैं जो मांगू मुझे सदका बतूल मिले। मेरी दुआओं को न सर झुका कटाया है दीन की खातिर, मेरे हुसैन को नाना के सब असूल मिले। मेरे हुसैन को मुझे तो के मुक़द्दर पे रक्श आता है कि जिसको गुलशने ज़हरा के सारे फूल मिले। चमक दमक में ये माहे तमाम हो जाए, हिलाल को जो तेरे आस्तां की धूल मिले। तमाम उम्र के सजदे तमाम हो जाएं, मेरी जबी को जो खाके दरे मेरी जबी को जो खाके दरे बतूल मिले।
میری جبیں کو جو نہ پیرے آج مجھے اپنے در سے تو خالی کہ تیرے بابا ہیں شاہوں کے شاہ یا زہرا میرے دعاؤں کو صلی اللہ محمد ایک اور مختصر سا کلام کیونکہ امام کی آمد ہے ولادت ہے تو کا ایک کلام اور انشاءاللہ میں اسے بہت مختصر کہو یا مہدی کہو یا مہدی کہو یا مہدی کہو یا مہدی یہ ساری کائنات ہے قائم امام سے باقی خدا کا نام ہے مہدی کے نام سے کہو یا مہدی کہو یا مہدی وہ ہے تو کائنات ہے وہ ہے تو زندگی وہ ہے تو یہ نماز ہے وہ ہے تو بندگی وہ ہے تو آ رہی ہے صدا یا حسین کی وہ ہے تو ہو رہا ہے جہاں میں علی علی اب جو خلاف ذکر علی لب ہلائے گا اب جو خلاف ذکر علی لب ہلائے گا دنیا سے بے حساب جہنم میں جائے گا کہو یا مہدی کہو یا مہدی میں کیونکہ بہت سارا یہ پروگرام کافی ہو جائے گا تو میں آخری مصرعے کی طرف جا رہا ہوں اور اس میں انشاءاللہ آپ بھی میرا ساتھ دیں گے یوں آس ہے ظہور کی دل کے دیار میں اکبر جو موت آ بھی گئی انتظار میں پھر بھی تڑپ رہے گی دل بے قرار میں ہم منتظر رہیں گے ہمیشہ مزار میں دے گا صدائیں جب بھی ہمیں وقت کا حسین جے دے گا صدائیں جب بھی ہمیں وقت کا حسین قبروں سے ہم پکاریں گے لبیک 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 یا حسین لبیک یا حسین لبیک یا حسین بھائی یہ تو عجیب بات ہو گئی آپ نے ہمیں جو ہے اس کا نوٹیفیکیشن پہلے سے نہیں دیا جی یہ پہلے سے بتاتے ہیں ہمیں تو پھر نہیں سر یہ تو نہیں پتا تھا نا یہ یوں پڑھیں گے یہ تو بالکل آخر میں ہونا چاہیے تھا یہاں پہ اختتام ہونا چاہیے تھا لیکن مگر کوئی بات نہیں جناب ہاں آپ وہ جو مرضی کریں وہ آپ بہتر جانتے ہیں ہاں یہ ابھی آپ نے سنا جناب سبحان حسبانی صاحب کو انہوں نے کلام بہترین انداز میں
پیش کیا. سبحان بھائی بہت ہی کم یوں جو ہے کیمرے کے آگے آ کر پڑھتے ہیں, لیکن میری ہمیشہ کوشش ہوتی ہے. اب وہ صرف اس لیے نہیں کیونکہ وہ میرے دوست ہیں, ہمیں ان سے خاص انس ہے, لیکن اس سے علاوہ ان کا حق بنتا ہے, اور وہ آپ نے دیکھ لیا کہ وہ حق ادا کر گئے. سبحان بھائی ہمیشہ ماشاءاللہ حق ادا کرتے ہیں. بے شک. آپ یہ دیکھیے, میں اور کچھ نہیں کہتا, ہمارے صاحبزادے ہیں وہ بھی پڑھتے ہیں تھوڑا بہت, تو ان کو جو ہے انہوں نے کہا تھا وہ ہمیشہ کوشش ان کی ہوتی ہے کہ سبحان انکل کے جو ہے ریکارڈ کیا سلامت علیہ سرکار, دل خوش ہو گیا. مولا آپ کی توفیقات میں اضافہ فرمائے. الہی آمین. اچھا دوسرا سبحان بھائی کے پڑھتے ہیں نا تو ان کی آواز میں ایک اثر ہے, بے شک محسوس کیا جی جناب, میں نے ہمیشہ ہمیشہ اس لیے تو ہم محسوس کر لیتے ماشاءاللہ. ماشاءاللہ مولا کی زندگی سے تندرست اللہ امین. الہی آمین. سوائے غم شبیر کوئی غم نہ کسی کو نصیب ہو. یہ اتنی جلدی سے وقت گزر جاتا ہے, تو جب ہم 12 کو دیکھتے ہیں تو احساس ہوتا ہے کہ کہاں تک 12 پہنچے. تو ایک کلام اور ہم جو ہے اپنا جو راؤنڈ چل رہا تھا اس کے حوالے سے جناب میثم رضا صاحب سے گزارش ہے کہ اس نشست کا آخری کلام الوداعیہ کلام جو ہے وہ آپ سے ہم سنیں گے. اس کے بعد سب سے دعا لیں گے اور انشاءاللہ پھر پرومس کریں گے کسی اور کو کہ بھئی ہم کب پھر سے جمع ہوں گے انشاءاللہ. لیکن اس سے پہلے قبل اس کے کہ آپ اپنا کلام سنائیں تو میں اناؤنس کرنا چاہوں گا کہ جو ووٹ ہوا ہے, سب لوگوں نے جو ووٹ ڈالا ہے وہ یہ ہے کہ تیسرے نمبر پہ آپ آئے ہیں, اور یہ بہت بڑی بات ہے, تیسرے نمبر پہ آپ آئے. یعنی آپ کا کرتا اور یہ باسکٹ جو ہے, ٹھیک ہے نا, کیونکہ آپ کبھی شمار میں نہیں آئے, ٹھیک ہے نا, آپ کو کبھی نمبر ملے ہی نہیں. یو آر دا موسٹ, میں آن ایئر کہہ رہا ہوں, دا موسٹ ایل ڈریس ذاکر آئی ایور سین, ٹھیک ہے. بات آج ماشاءاللہ یار ایگزیکٹلی بھائی گرے سے نکلتے نہیں ہیں. تو بہرحال آج تو جناب مگر کیا آپ نے ایفرٹ کیا, لیکن اب باقی شخصیات دیکھیں کیسی ہے. آپ ادھر صفا مروا دیکھیں, میمنہ میسرہ دیکھ لیں آپ کا کیسا ہے. یہ دیکھیے کہ اب جو دوسرا نمبر ہے جناب لکھنؤ سے, جو یہ شرٹ لکھنؤ سے جو آئی ہے, ماشاءاللہ جناب نفیس عابدی صاحب کو یہ اعزاز حاصل ہوا کہ دوسرا نمبر ہوا. اور وجہ اس کی یہ کہ وہ جو شرارے یہاں سے جو ادھر رہے ہیں وہ ادھر نہیں ہیں, وہ صرف کفوں میں سے نکل رہے تھے آپ کے. یہاں پہ تو پورا جو نا سلسلہ اوپر سے لے کے نیچے تک ہے, تو لہٰذا یہ اعزاز آپ کو حاصل ہوا کہ آج کا کرتا سب سے جو ہے نمایاں, سب سے یعنی یہاں تک ہے کہ سن گلاسز پہن کے دیکھنا تمہارا شخصیت بھی کچھ ایسی ہے. ہمارا سلامت رکھے. یوں ہی آپ زرق برق لباس سے, اور جتنے لباس آپ ناظرین یقیناً اس بات کی تصدیق کریں گے کہ جتنے لباس اور ان کے چہرے منور ہیں اس سے کئی زیادہ منور ان کے کلام ہیں. اور جس نے بالکل خلوص نیت جو ہے عیاں ہے, واضح ہوتی ہے آپ لوگوں کے کلام سے. تو مولا اب سب لوگوں کو جو ہے سلامت رکھے. اور آخری کلام کے لیے میں گزارش کروں گا میثم بھائی سے کہ وہ اپنا کلام جو ہے مولا کی بارگاہ میں پیش کریں. درود پڑھ دیے بابا. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. اب آج امام زمانہ علیہ السلام کی بارگاہ میں بھی ایک کلام اور ایک جو شعبان کی نسبت سے, یعنی آپ نے 2 پڑھنے ہیں؟ نہیں, ایک ہی کلام, یعنی کہ ایک تو پڑھ لیا ہے. چلیے میں نے کیا سوچا 2 تو اور میرا آپ کی مرضی. میں نے بہت کم پڑھا ہے لیکن میرا بہت زیادہ پسندیدہ کلام ہے. بسم اللہ صاحب کا کلام لکھا ہوا ہے, تو اس کے شعر آپ کو انشاءاللہ بسم اللہ مل کے بابا سے بلند درود. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. جن کو بھیجا ہے خدا نے آیتوں میں ڈھال کے, جن کو بھیجا ہے خدا نے آیتوں میں ڈھال کے, جو قصیدے ہیں نبی کے
وہ نبی کی آل کے جن کو بھیجا ہے خدا نے آیتوں میں ڈھال کے. انبیاء قائل ہوئے ہیں حر تیرے اقبال کے. انبیاء قائل ہوئے ہیں حر تیرے اقبال کے. کیسی عزت مل گئی صدقے میں ایک رومال کے. جن کو بھیجا ہے خدا نے آیتوں میں ڈھال کے. جن کو بھیجا ہے خدا نے آیتوں میں ڈھال کے. اور کربلا ہے وقت کی رفتار کو روکے ہوئے. کربلا ہے وقت کی رفتار کو روکے ہوئے. 14 صدیوں بعد بھی قاسم ہے 13 سال کے. جن کو بھیجا ہے خدا نے آیتوں میں ڈھال کے. جن کو بھیجا ہے خدا نے آیتوں میں ڈھال کے. تیرے چہرے سے نہیں ہٹتی مشیت کی نظر. تیرے چہرے سے نہیں ہٹتی مشیت کی نظر. حر بتا کیا چاہیے بدلے میں اس رومال کے. جن کو بھیجا ہے خدا نے آیتوں میں ڈھال کے. جن کو بھیجا ہے خدا نے آیتوں میں ڈھال کے. تو نہ نکلا خوف کے خیمے سے ابن زیاد. تو نہ نکلا خوف کے خیمے سے ابن زیاد. لے گئے عباس مشکیزے میں دریا ڈال کے. جن کو بھیجا ہے خدا نے آیتوں میں ڈھال کے. جن کو بھیجا ہے خدا نے آیتوں میں ڈھال کے. اور سہیل بھائی یہ بطور خاص حشر میں زہرا کہیں گی باب جنت سے ہٹو. حشر میں زہرا کہیں گی باب جنت سے ہٹو. پہلے ماتم دار جائیں گے ہمارے لال کے. جن کو بھیجا ہے خدا نے آیتوں میں ڈھال کے. اور یہ مقطع ملاحظہ. سال بھر کو مائیں ہو جاتی ہے اختر مطمئن. سال بھر کو مائیں ہو جاتی ہے اختر مطمئن. اپنے بچوں کو خانوں میں گروی ڈال کے. جن کو بھیجا ہے خدا نے آیتوں میں ڈھال کے. جو قصیدے ہیں نبی کے وہ نبی کی آل کے. جن کو بھیجا ہے خدا نے آیتوں میں ڈھال کے. مل کے بابا محمد محمد. کیا کہنے کیا کہنے. وہ انڈیا کی شاعر تھے اختر صرف. جی بے شک ماشاء اللہ. مولا آپ کو سلامت رکھے سب صاحبان کو. آج کے پروگرام میں آپ نے سنا جناب سلمان حیدر صاحب سے. آپ نے سنا
मीसम रज़ा साहब से कलाम आपने सुना, लखनऊ का ख़ास अंदाज़ और वहीं के जो है पैदावार जनाब नफीस आबदी साहब का से कलाम तैतुल्लफ़्ज़ में, हाँ बेशक बेशक, शायर अहले बैत जनाब अब्बास हुसैन साहब से और जनाब जाफ़र रिज़वी साहब से भी आपने कलाम सुने। मौला इन सब साहिबान की तौफ़ीक़ और नसाब फरमाएँ। और मैं भी तो हूँ, और मौला सिवाय गम हुसैन कोई गम ना अपनी ख़ास दुआओं में, जैसे मैं कह चुका पहले भी, मरतबा फिर दोहरा रहा हूँ कि हमारे जो थोड़ी देर जिनका ज़हूर इस तरफ हुआ था, फिर पर्दे में चले गए, गायब में गायब जो है साहिबान, उन्हीं का जिक्र हो रहा है, तो ये सुभान भाई भी गायब रहते हैं अक्सर, तो इनको और बिलखुसूस हमारे शमसी साहब, अबू ज़र शमसी साहब, जो कि चैनल पर जो कंट्रोल रूम के हमारे चीफ़ हैं, ये साहिबान जगह जगह जाकर और उसको प्रोग्राम्स को इकट्ठा कर कर उनको नशरियात की सूरत में अमली जामा पहनाने वाले साहिबान हैं और उनकी पूरी टीम है। इसके जो पीछे जो, क्योंकि मैं एक अरसे के बाद जो है प्रोग्राम कर रहा हूँ, मैं चाहता हूँ कि ये दुआ में इन सब साहिबान को मेरे दिल में ये सब बातें आ रही हैं कि बाक़ी ज़ैदी साहब जो कि सरबराह हैं एलिवा टीवी के, हमारी आपा उनकी एहलिया ज़ारा बहन जो प्रोग्राम्स वगैरह करती हैं और जिनकी बहुत ही मोमिना खातून हैं, बड़ी मेहनतें इन सब साहिबान की पूरे अमले की, और दीगर बहुत सारे हमारे अमले में जो प्रेजेंट करते हैं प्रोग्राम, उन सबको अपनी दुआ में याद रखिएगा। बिलखुसूस सईदा आपा को, अपने सईदा रिज़वी साहिबा को अपनी दुआ में याद रखिएगा। उनकी भी बहुत खिदमात हैं, अब से नहीं, पूरा सिलसिला अज़ादारी लंदन में जो हो रही है, और ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनका मैं नाम भी नहीं लेता, और सिर्फ इंग्लिस्तान में ही हर जगह पे जहाँ जहाँ पर आप बैठे हुए हैं, इस प्रोग्राम को देख रहे हैं, इस दुआ को आप सुन रहे हैं, आप सब उनके लिए दुआ गो रहिए, इस वक्त भी और बाहर भी, और हमेशा जब भी आपको मौका मिले, कि जिन लोगों ने इस मकतब अहले बैत की खिदमत करने की कोशिश की है, इस मकतब को कोई ज़रूरत नहीं है। हमारे जैसे करोड़ आए और करोड़ गए, किसी खाते में नहीं है, हमें ज़रूरत है इस ज़िक्र की। तो लिहाजा इस ज़िक्र का, जैसे कि बिल्कुल आखिर में ये कहा जाता, आखिरी जो हमारा एक सनद होती है एक दोस्त को, एक भाई को विदा करते हुए, कि मैं इसके बारे में कुछ बुरा नहीं जानता, सिर्फ अच्छा जानता हूँ, और ये मोमेंट था। बस यही बात जो है, एक दूसरे को हम ज़िंदगी में भी याद रखें, और आप हमारे लिए दुआ गो रहिएगा, हम आपके लिए दुआ गो रहेंगे। इंशाल्लाह अगली बार जब मौला ने मौका दिया, इंशाल्लाह हाज़िरी होगी। तब तक के लिए खुदा हाफिज़ और या अली वतन।